السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں جناب اب یہاں سے جانے کا پروگرام بنا رہا ہوں اگلی اسٹیٹ میں نے بتا دیا ہے۔ تو بڑا ضروری سر، اگلی اسٹیٹ ہے ڈیلیور۔ تو ضروری کیا ہے جناب؟ بہت بڑی خبر ہے شیخ رشید کے حوالے سے، اور پھر شیخ رشید نے جو ڈرامہ کیا ہے، فراڈیا، دھوکے باز، یہ اس کی باتیں سنیں۔ اور اس کے بعد جناب علی، جو عمران خان کہتا ہے نا، عمران خان یار آرمی چیف کی بات ہی کیوں کرتا ہے؟ اس کو کیا ہے؟ آرمی چیف وزیر اعظم نے لگانا ہے، جو مرضی وہ لگائے، اور یہی اختیار ہوتا ہے۔ تم تو نہ 3 میں ہو نہ 13 میں ہو، ہر روز آرمی چیف۔ آج بھی جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں آرمی چیف۔ تو یہ آرمی چیف عمران خان میرے بیٹے، آپ اس کا ذکر نہ کیا کریں، تیرے اختیار میں نہیں ہے، نہ تو 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ پھر اسے ایک صحافی نے سوال پوچھا مذاکرات کا، تو کہتا ہے مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے، بیک ڈور۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور تیسرا جناب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے عمران خان کا ارلی الیکشن کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، آرمی چیف کا تقرر وزیر اعظم نے کرنا ہے، وہ اس کی ثوابدید ہے۔ اور اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ذرا اسلام آباد صحیح، تیرے کھلنے نہ سیک دیے تو پھر کہنا۔ اس کے کھلنے سیکنے کی ضرورت ہے، یہ بڑے بھونڈ میں ہے، بڑے غرور میں ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ پرائیڈ ہے تھا فال۔ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، پراؤڈ کرنے والے کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اب آئیں جی عمران خان کا ایک اور ساتھی، شیدہ ٹلی۔ ہائے کیا فراڈ کیا ہے پتہ ہے اس نے؟ لال حویلی، جہاں سے ہم ساری عمر بچپن سے تقریریں سنتے آ رہے ہیں، 27 سال سے کیس چل رہا ہے، 27 سال سے، اور 27 سال سے 1995 سے اس نے 1 روپیہ نہیں دیا۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ اس نے کوئی پیسے نہیں دیے اوقاف ڈپارٹمنٹ کو، بلکہ اس طرح کی 6 بلڈنگیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، اس نے اور اس کے بھائی شیخ صدیق نے۔ او مائی گاڈ، اس کے تو جناب ساری زمینیں بیچ کے نا، جو اس کا فارم ہاؤس اس نے بنایا ہوا ہے فتح جنگ میں کہیں، وہ بیچ کے تو اس کے پیسے پورے کیے جائیں اور فراڈ دھوکے میں اس کو جناب پکڑا جائے۔ اس کا فیصلہ جناب کر دیا ہے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نے، اور اب یہ شیخ رشید بھاگے گا اپنے ماں باپ کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کو کسی قسم کے ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔ دھوکے باز فراڈیا، جس نے نواز شریف کے نام پہ گاڑی جاپان سے خرید کے یہ لایا تھا، اس کے اس نے وہ عوان صاحب کو پیسے نہیں دیے۔ بہت بڑا فراڈ ہے یہ، دھوکہ ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے۔ اس کے بھی سارے وہی سکینڈل ہیں جو عمران خان کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکومتوں میں رہا ہے چونکہ، تو اس کا کیس کا فیصلہ نہیں ہوا 27 سال کے بعد۔ دوسروں کو کہتے ہیں ایسے فیصلے ہوں، مریم نواز کے، نواز شریف کے ایسے فیصلے ہوں، اور اس کا فیصلہ ہوا ہے 27 سال کے بعد۔ افسوس ہے نا آپ کو؟ تو مجھے بھی افسوس ہے۔ امید ہے کہ جناب علی یہ جو اب فیصلہ ہوا ہے نا، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ شیخ رشید نے 27 سال تک نہ پیسے دیے لال حویلی کے، اور تقریریں کرتا رہا ہے، فراڈ کرتا رہا ہے، دھوکہ کرتا رہا ہے، اور اس سے پیسے بھی لیے جائیں، اور اس کا یہ جھوٹا جو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، 6 ایسی حویلیاں ہیں جو یونٹ ہیں، 6 ان کا فیصلہ ہوا ہے، جس میں یہ اور اس کا بھائی دونوں ملوث ہیں۔ تو یہ ایک بریکنگ نیوز تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچاؤں کہ شیخ رشید عرف شیدہ ٹلی، اس کی اب ٹلی کھڑک گئی ہے، اور وہ ٹلی کھڑکائی ہے حکومت نے، اور اوقاف ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جناب یہ حویلی بھی خالی کرو، اس کے پیسے بھی دو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیس بھی بننا چاہیے اسی کا، دھوکے کا، اور پیسے نہیں دیے۔ یہ اس طرح کے تو فراڈی ہیں، یہ قوم کی کیا خدمت کریں گے؟ مجھے بتائیں، یہ قوم کی کیا خدمت کریں گے؟ دیکھیں، سنیں آپ نے کب سے ہم لال حویلی، اے جی میری ماں دیے، کدی کہتا سی ہے رتنا بائی دیے، تو کدی کی، بالکل جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اور اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے، عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے، ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر اوقاف نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ فوری طور پہ حویلی خالی کی جائے، اور میں کہتا ہوں آج ہی جا کے خالی کرواؤ،
نہیں تو اس نے سٹے لے لینا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کی اب پنڈی ہائی کورٹ سے لے لینا ہے، اس کی جورسڈکشن پنڈی ہائی کورٹ ہے۔ ابھی سے اس کی لال حویلی خالی کرو اور اس کو گرفتار کرو۔ فراڈیا نمبر 1 شیدہ ٹلی، وہ کیا کہتے ہیں، پنڈی دا مسلی شیدہ ٹلی، تے ایک کہہ رہے سی جے کہ پنڈی دا مراسی شیدہ چپڑاسی، ٹھیک ہے۔ قوم کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، اس لیے ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہم یہ نعرے بنا رہے ہیں۔